السلام علیکم بھائیو، میرا انٹرویو تھا 25 نومبر پشاور سینٹر میں۔ سب سے پہلے انہوں نے 8 بجے دیا تھا۔ انٹرویو میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹائم دیا ہوتا ہے اسی ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں 8 بجے وہاں پر پہنچ گیا، انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور وہاں پر کارڈ دے دیا۔ پھر جو اس کے اگر پشاور سینٹر کوئی گیا ہوتا ہے گیا ہو تو وہاں پر جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ والے ہال کے اوپر جو ہے نا ایک دوسرا حال ہے، تو وہاں پر ہمیں بٹھا دیا گیا۔ وہاں پر ڈاکومنٹس چیکنگ ہو گئی، پھر انہوں نے ہمارا ڈاکومنٹ سیٹ کر لیا، پھر جو ہے ویریفائڈ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہمیں ایک فائل دے دی اور فائل میں جو ہے نا سب کچھ ٹھیک کروا دیا۔ پھر ایک سفید پیج ہوتا ہے، وہ سفید پیج ہمیں دے دیا، دونوں طرف سے جو ہے نا بالکل صاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر رول نمبر لکھنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے، اور اس کارڈ کا اپنا آپ کو جو کارڈ دیتے ہیں میرے خیال سے اسی کا نمبر ہوتا ہے۔ تو ایک ایسے تھی جو کہ پاپولیشن کے ٹاپک انہوں نے دیا کہ اس کے اوپر بات کر لے، تو پاپولیشن کے اوپر میں نے بات کی۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا انٹروڈکشن کروانی ہے، پھر مین باڈی لکھنی ہے، اور لاسٹ میں جو ہے نا کنکلوژن نکالنا ہے اپنے ذہن سے۔ تو ہر بندہ، ٹھیک ہے بھائیو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پر پاپولیشن کا جو ایشو تھا اس میں میں نے اوور پاپولیشن کے اوپر بات کر لی، تو وہ تو مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ لیکن پھر میں نے مین باڈی میں بات جو ہے نا اس کے نیچے کہا کہ 221 ملین آبادی ہے، اور 221 ملین آبادی جو ہے اوور پاپولیشن کہلاتے ہیں۔ پھر کنکلوژن میں وہاں پر میں نے اپنی ذہن سے رائے دی کہ کیسے اس کو جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھا اردو کا جو 10 منٹ انہوں نے دیا تھا اس کے لیے۔ پھر جو ہے نا اردو کا تھا، اردو کا جو ایسے ٹاپک تھا وہ تھا جمہوریت اور بادشاہیت۔ جمہوریت تو ایک ایسا نظام ہوتا ہے بھائیو جس میں ووٹ کے ذریعے ایک ہی قوم کا سربراہ، ایک ملک کا سربراہ منتخب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بادشاہیت میں آپ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا نظام جس میں خاندانی مطلب سسٹم ہوتا ہے، خاندان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو اسی خاندان کا یا تو اس کا بچہ یا تو اس کا بھائی یا تو اس کا جو ہے نا پوتا وہ بادشاہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہم نے پھر اردو کا 10 منٹ میں لکھ لیا، پھر ہمیں دوسرے ہال شفٹ کر لیا۔ دوسرے ہال میں جب ہمیں بٹھا دیا تو وہاں پر ایک گھڑی لگی ہوئی تھی، تو اس گھڑی میں جو ہے نا آپ کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کا نمبر وہاں پر آتا ہے، ٹھیک ہے بھائیوں۔ آپ کو جو وہ کارڈ دیتے ہیں وہ جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں سینٹر میں تو آپ سے موبائل لیتے ہیں اور آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے، تو اسی کارڈ کا نمبر وہاں پر جب آ جائے تو آپ نے انٹرویو کے لیے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے نا تقریباً 50 سے 60 بندے تھے وہاں پر چلے گئے، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے کہ ہمیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر جو ہے نا میرے خیال سے 49-50 بندے تھے، تو ڈائریکٹلی کیا آیا کہ ایک بندے کا نمبر آ گیا ڈائریکٹلی، سب سے پہلے 40 نمبر کا آیا، تو 40 نمبر والا چلا گیا۔ پھر جو ہے نا 40 کے بعد تھا 4 آ گیا، پھر 3 آ گیا، پھر 16 آ گیا، 16 کے بعد 36 آ گیا، پھر 30 آ گیا، پھر 42 آ گیا، پھر جو ہے نا میرے خیال سے 14 نمبر پر میں آ گیا۔ میرا 37 نمبر تھا، تو میں جب اندر گیا تو سب سے پہلے میں نے بہت انٹرویو دیے تھے، یا پر میرر کے سامنے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا بولڈ کروایا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، بس انٹرویو دیا تھا۔ اور یہاں پر میں ایک اکیڈمی میں تھا، تو سر نے بھی بہت اکیڈمی میں بہت انٹرویو مجھ سے لی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے بہت بات نوٹس کر لی کہ یہ جو میرا انٹرویو ایکسپیرینس ہے نا، یہ سارا مکمل طور پر جو ہے نا اور انٹرویو سے الگ تھا۔ یہ بہت مطلب ایزی اور بہت سمپل سا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں جب انٹر ہو گیا تو میں تو تھوڑا نروس بھی ہو گیا۔ میں نے کہا سر میں کم ان، تو انہوں نے کہا یس کم ان۔ ایک بات بتاتا چلو کہ یہ جو انٹرویو تھا یہ سارا انگلش میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں اندر ہو گیا، بس مجھ سے جو ہے نا میں سلام بھول گیا۔ میں بہت پریشرائز تھا کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا میرا، میں کبھی اس سے پہلے کبھی آرمی کا انٹرویو نہیں دیا تھا۔ تو جب وہاں پر انہوں نے کہا سیٹ ڈاؤن، تو میں بیٹھ گیا، تو پھر میں نے سلام کر لیا۔ پھر وہ کہتا ہے نعمان خان، میں نے کہا یس سر۔
پھر کہتا ہے کہ کرنٹلی یو آر اے ٹیچر. میں نے کہا یس سر. پھر کہتا ہے کہ آپ نے آگے سبق نہیں پڑھنی، سب انٹرویو انگلش میں ہوتا ہے ٹھیک. تو میں نے کہا پڑھنے ہیں سر. تو کہتا ہے کہ آپ نے تو کیا کرنا ہے، ابھی تو آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے اور نہ یہ کچھ لکھا ہے. میں نے کہا سر میں نے انشاءاللہ میں ایڈمیشن کروں گا، ابھی تو میں آرمی جوائن کرتا ہوں. تو کہتا ہے کہ آرمی کیا جو ہے نا آپ کے ساتھ سیکنڈ آپشن کیا ہے. تو میں نے کہا سر ایم بی بی ایس کروں گا اگر آرمی میں سلیکٹ نہ ہوا تو پھر کہتا ہے کہ آپ نے نیٹ ٹیسٹ دیا ہے. میں نے کہا نو سر. انہوں نے کہا کیوں. تو میں نے کہا سر آرمی میں مطلب میں نے آرمی کے لیے اپلائی کیا اور آرمی کے لیے تیاری کر رہا تھا. تو کہتا ہے کہ آپ نے تو اپرچونٹی مس کیا. تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ نے تو ابھی کہا کہ میں مطلب آگے پڑھنا چاہتا ہوں اور ابھی ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہوں، ابھی تو آپ نے موقع مس کیا. میں نے کہا سر میں انشاءاللہ یہ ٹیسٹ دوں گا اگلے سال. تو انہوں نے کہا اس سال کیوں اپرچونٹی آپ نے مس کیا. میں نے کہا سر بس آرمی کو اپلائی کیا تھا تو اسی وجہ سے. انہوں نے کہا آرمی کو اپلائی کیا تھا یا تیار نہیں تھے. تو میں نے کہا ایکچولی آئی ایم ناٹ پریپیئر، میں تیار نہیں تھا اسی وجہ سے میں نے نہیں کیا. تو اچھا انہوں نے پھر کہا کہ موقع تو مس کیا آپ نے. تو پھر مجھ کو کہتا ہے کہ آگے کا کیا پلان ہے. تو میں نے کہا سر میں نے کے ایم یو کیٹ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہوا تھا، وہ نرسنگ کا اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ لیٹ می نو، مجھے جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. وہ میجر صاحب بیٹھا ہوا تھا، ایک سائیکالوجسٹ تھا ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ یار مجھے تو اس چیز کے بارے میں کچھ ہی نہیں پتا، آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیٹ کیا ہوتا ہے. میں نے پہلے دفعہ سن لیا، اور نرسنگ یہ مطلب میں نے ابھی آپ سے سن لیا. تو میں نے کہا سر یہ جو ہے نا 4 ایئر ڈگری ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیچلر کی ڈگری. میں نے کہا یس سر. تو کہتا ہے کہ اچھا اچھا اچھا. پھر کہتا ہے کہ کیا پروسیجر تھا. میں نے کہا سر اس کا اسپیشل ٹیسٹ تھا، تو میں نے اتنا مارکس لیا، مطلب ٹوٹل بتا دیا، پھر اپنا مارکس بتا دیا اسی میں. اور میں نے کہا الحمدللہ میرا اتنا ایگریگیٹ بنتا تھا، وہ ایگریگیٹ نکالتے اور میں نے ہزارہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کارڈیالوجی میں وہاں پر میرا میرٹ لسٹ میں نام آیا تھا. تو میرا فائنینشلی اسٹیٹس ویک تھا، اسی وجہ سے میں نے وہاں ایڈمیشن نہیں لیا. تو کہتا ہے کہ اچھا اچھا. وہ کہتا ہے کہ یار یہ ہاسپٹل میں نرس کا اسکیل کتنا ہوتا ہے. تو پھر اس ٹائم پر تو مجھے یاد نہیں تھا، لیکن ہوتا ہے 16 17. تو میں نے 17 بتا دیا. تو کہتا ہے کہ او ریئلی. تو میں نے کہا یس سر. پھر لاسٹ میں مجھ سے کویشچن کرتا ہے کہ اگر ہم تم کو اگر مثال کے طور پر آپ جو ہے نا ایڈمٹ ہو جائے نرسنگ کالج میں، اور آپ کا نرسنگ جاری ہے 1 سمسٹر یا 2 سمسٹر ہو جائے، اور پھر آپ جو ہے ایم بی بی ایس کا موقع آتا ہے آپ کو، تو آپ کیا کرو گے. میں نے کہا سر میں اپنا نرسنگ جو ہے نا جاری رکھوں گا. وہ معلوم کرتا رہا کہ یار یہ بندہ اگر نرسنگ میں تو چلا گیا، اگر میں مثال کے طور پر 2 سمسٹر میں نہیں کر لی تو پھر میں 2 سال کیوں ضائع کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یس سر میں یہ جاری رکھوں گا. پھر کہتا ہے کہ یہ اگر یونیفارم کا موقع مل جائے. میں نے کہا سر یونیفارم تو مجھے پسند ہے، آؤں گا. تو کہتا ہے کہ یونیفارم تو ہر کسی کو پسند ہے. ایک بات جو ہے نا انہوں نے جب مجھے کہا کہ کیمیکیٹ کے بارے میں بتاؤ، میں نے کہا کین آئی ایکسپلین ان اردو. میں نے سوچا کہ میں اردو میں اچھا سمجھاؤں گا سر کو یا اچھا بتاؤں گا. تو سر نے کہا کہ نہیں یو کین اسپیک انگلش اونلی. تو پھر میں نے انگلش میں بتایا. پھر کہتا ہے لاسٹ کویسچن بیٹا. یہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے باڈی لینگویج میں نروس تھا تھوڑا سا، لیکن باڈی لینگویج اور میرا جو ہے نا فیس پر تھوڑا سا اسمائلنگ تھا ہر جواب کے اوپر. اگر میں مطلب ہر جیسا جواب میں نے انگلش میں مطلب بالکل فلوئنٹلی انگلش میں نے نہیں بولا. مجھ سے غلطیاں ہوتے رہی، لیکن میں نے اسمائل جو ہے نا فیس پر رکھی ہوئی تھی اور اس کو جو ہے نا ہر بات پر سمجھا دیا تھا، اور مطلب سٹاپ نہیں ہوتا تھا، بس کنٹینیوسلی میں بولتا رہا. پھر کہتا ہے کہ اچھا بیٹا یونیفارم کے لیے آؤ گے. میں نے کہا یس سر. تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ملٹیپلائی 77 with 5. یہ کویسچن کر لیا. تو میں میتھس میں تھوڑا ویک تھا، وہ مجھے پتا تھا کہ 385 آتا ہے، لیکن اسی ٹائم پر میں بہت پریشرائز تھا. اور انہوں نے جو ہے نا 5 سیکنڈ میں وہ مطلب پوچھ رہے تھے. تو مجھے آنسر نہیں. میں نے کہا سر میں ویک ہوں میتھس میں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ.
تو کہتا ہے کہ اوکے بیٹا تھینک یو سو مچ، تو میں نے کہا تھینک یو سر، اور پھر مجھ سے سلام میں بھول گیا، پھر جو ڈائریکٹلی میں نے کہا سر میں گو، انہوں نے کہا یس گو. تو پھر وہاں سے جو ہے نا دوسرا کمرہ ہوتا ہے جس بندوں کا انٹرویو ہوتا ہے، تو وہ الگ کمرے میں بٹھاتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے نا میں پہنچ گیا تھا صبح تقریباً 8 بجے، اور پھر میں جب انٹرویو سے نکلی، انٹرویو میں ہر بندے کا 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے، میرا جو ہے سب سے لمبا انٹرویو تھا. دوستوں نے بتایا تھا کہ آپ بہت ٹائم وہاں رکے تھے، تو میرے خیال سے 10 12 منٹ میں بھی وہاں پر تھا. تو پھر وہاں دوسرے روم میں جو ہے نا 11 سے لے کر 1 بجے تک ہم وہاں پر بیٹھے تھے. اور 1 بجے پر وہ آئے تو میں بہت ڈر رہا تھا کہ یار مجھ سے تو ایک کویشچن کیا ہے ویسے ہی لوکل کویشچن، تو مطلب جنرل نالج کی کسی بہت بندوں سے سیم کے ایبریویشن، موبائل کے سیم ہوتا ہے اس کے ایبریویشن، کسی سے جو ہے نا آرگنائزیشن کے بارے میں پوچھا تھا، کسی سے جو ہے نا آرمی چیف کے بارے میں پوچھتے. تو ٹھیک ہے بھائی، تو ہر کسی سے الگ الگ کویشچن کرتا ہے آرگنائزیشنس کے بارے میں، اور یہ آرمی چیف کے بارے میں بہت سے بندوں سے کویشچن کی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ سیم کے ایبریویشن بھی 2 3 بندوں سے پوچھا تھا. تو میں مطلب وہاں پر بہت ساروں بندوں سے ملا، تو انہوں سب نے کہا انٹرویو جنہوں نے دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے جنرل نالج، کرنٹ افیئر، اس کے بارے میں کویشچن، اس کے بارے میں وہ کویشچن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تیار ہونا ہے، لیکن اگر آپ نے کویشچن غلط بھی کرنے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی صرف جو ہے نا آپ کی بات کرنے کا انداز، آپ کی فلوئنسی چیک کرتا ہے. اگر آپ انگلش بلا اگر آپ کو انگلش صحیح طریقے سے نہ بھی آئے لیکن آپ نے بولنا ہے. ایسے بندے بھی تھے کہ اس سر نے کہا کہ اس اور آرگنائزیشن کے بارے میں بتاؤ. ایک بندہ تھا اس نے داڑھی میں سٹائل کیا ہوا تھا، اس سے کہتا ہے کہ واٹ از یور دا نیم آف یور بیئرڈ سٹائل، تو انہوں نے اردو میں شروع کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا، وہ بھی الحمدللہ ریکمینڈ ہو گیا، میں بھی الحمدللہ ریکمینڈ ہو گیا. لیکن آپ نے اردو نہیں بولنے، یہ جو ہے غلط ایکسپریشن ڈالتے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ مکمل پروسیجر میں نے آپ لوگوں کو بتایا. پھر 1 بجے بندہ آتا ہے کہ یہ بندے نکل جاؤ. تو میں بہت ڈر رہا تھا کہ یار مجھ سے تو صرف یہی MBBS اور نرسنگ کی کویشچن کی تھی، ایک کویشچن کیا تھا وہ بھی میں نے غلط کیا، اور میں تو لوکل کپڑوں میں بھی گیا ہوا تھا اور لوکل شوز میں نے پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور بندے جو ہے نا کسی نے کہا ویسٹ کوٹ پہن لو، کسی نے کہا یہ پہن لو، کسی نے کہا وہ پہن لو. تو میں نے وہ سب کچھ نہیں پہن لیا تھا، میں نے صرف جو ہے نا سمپل جیکٹ پہنا ہوا تھا. تو جب وہاں پر میں گیا تو بہت سے بندے میں نے وہاں پر دیکھے جنہوں نے 3 پیس سوٹ جو ہے نا پہنا ہوا تھا، کسی نے جو ہے بالکل نئی برانڈ کپڑے اور واسکوٹ. مطلب بہت سے بندوں نے بہت خرچہ کیا ہوا تھا، اور وہاں فارم میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اتنا خرچہ مت کیا کریں. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی نہیں آنا کہ بالکل گندا آنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 5 بندے جو ہمارے 30 بندے 1 بجے تک 30 بندے ہو چکے، اور اس 30 میں سے ہم 25 جو ہے ریکمینڈ ہو کے، یہ بندے کے اوپر انحصار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ وہاں کا جو نوکر تھا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے 40 میں سے 20 سلیکٹ ہوئے تھے. تو آپ یہ مت سوچنا کہ یار یہ جو ہے نا ریکمنڈیشن کا ریٹ زیادہ ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ آپ کے اوپر انحصار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگوں نے خرچہ کیا ہوا تھا، تو وہ پھر دیکھتے بھی ہے وہ بندے سے کویشچن بھی بہت زیادہ کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سمپلی آپ نہیں جانا ہے، ایسے کلر نہیں پہنا جو کہ مطلب بہت ڈارک ہو، لائٹ کلر پہننا ہے. اور جو ہے نا سمپلی آپ کا جو جیکٹ ہوتا ہے وہ پہن لو، سمپل شوز پہن لو، اسے پالش کرواؤ. میرے جو شوز تھے وہ براؤن کلر کی تھی اور اس کی لیسز بھی نہیں تھی، اور میں سمپل حالات میں گیا ہوا تھا. ہیئر کٹ الحمدللہ میرا جو ہے نا لک اپ میں نے ایسا بنایا تھا کہ وہ آرمی جیسا. میرے بال بہت 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 چھوٹے، تو آپ نے ہیئر کٹ بالکل آرمی جیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور آرمی جیسا بلا آرمی جیسا نہ ہو لیکن ایسا ہو کہ چھوٹے بال ہو. ٹھیک ہے، تو بال آپ نے چھوٹے بنانے ہیں. اور یہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں رشیا کے بارے میں اور لوکیشن کے بارے میں کہ کہاں پر ہے. لیکن مجھ سے جو کویشچن کی تھی تو وہ بالکل پرسنل میری ذات کے مطابق مجھ سے کویشچن کی، ایک ہی کویشچن مجھ سے کیا تھا. اور میرا انٹرویو الحمدللہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے بہت ایزی تھا اور آسانی سے کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، میں تو مطلب
دل میں بہت ڈر تھا کہ یار کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ سب کچھ ایزی اور آسان طریقے سے جو ہے نا کلیئر ہو گیا. تھینک یو سو مچ بھائیو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو کویشچن کر سکتے ہو. اور ابھی جو ہے میں آئی سی ایس بی کے لیے میں فارم جمع کروں گا، اس کے بعد تیاری کروں گا. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آئی سی ایس بی میں جو بھی ایکسپیرینس رہا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. بس آپ دعا میں یاد رکھیں تاکہ میں ریکمینڈ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بھائی.